اسٹیفیٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی، آج سے تقریباً 5000 سال قبل ہجر کے علاقے میں مشہور عرب قبیلہ سمود رہتا تھا۔ یہ قبیلہ قوم عاد کی نسل سے ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد میں سے جو مومنین اللہ کے عذاب سے بچ گئے تھے، قوم سمود ان کی اولاد تھی۔ اس قوم میں بھی رفتہ رفتہ بت پرستی آ گئی تھی۔ اس وقت یہ علاقہ سعودی عرب میں موجود ہے، جو مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مدائن مدینہ کی جمع ہے، جس کا معنی ہے شہر، جبکہ صالح مشہور نبی حضرت صالح علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی بستیاں۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں قوم سمود کی نافرمانیوں اور ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں۔ اس موضوع کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین گرامی، شہر ہجر کے رنگین، مدہوش اور پرتعیش رات کا ایک پہر گزر چکا تھا۔ موج مستی، رقص اور سرور، شراب و کباب کی محفلیں عروج پر تھی۔ محلات سے بازاروں تک، گھروں سے گلی کوچوں تک، صحراؤں سے میدانوں تک غیر اخلاقی حرکات اور مکروہ دھندوں نے احترام آدمیت کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی تھی۔ مال و دولت کی فراوانی اور نعمت خداوندی کی کثرت نے شہر کے باسیوں کو اللہ سے غافل کر دیا تھا، اور شیطان ان کی حیوانی خصلتوں پر قابض ہو چکا تھا۔ یہ ان کا روز و شب کا معمول تھا۔ حکم عدولی اور نافرمانی ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ہاں، اگر کوئی نئی بات تھی تو وہ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کا یہ فرمان تھا: اے میری قوم، تمہارے پاس عیش و عشرت کے لیے صرف 3 دن بچے ہیں، اس کے بعد تم پر سخت ترین عذاب آ جائے گا۔ قوم کی اکثریت نے اپنے نبی کی اس بات کو بھی ماضی کے طرح ہنسی مذاق اور طنز و استہزاء میں اڑا دیا، تاہم ان میں سے کچھ ایسے ضرور تھے جو اپنے نبی علیہ السلام کی پیشگوئی سن کر بارگاہ الہی میں سجدے ریز ہو گئے تھے، مگر ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ وقت کا بے رحم پہیہ نہایت تیزی سے ایک بھیانک صبح کی جانب رواں دواں تھا۔ رات بھر کی موج مستی سے تھکے ہارے لوگ اپنے گھروں کو جانے کو تھے۔ اچانک انہیں ایک بڑے زوردار چنگھاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا۔ اس زوردار سخت ترین چیخ نے ان سب کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے اور ان کے دل پارا پارا ہو گئے۔ ابھی چنگھاڑ کا عذاب ختم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ ایک شدید ترین زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، اور قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے یوں نیست و نابود کر دیا گویا وہاں وہ کبھی آباد ہی نہ تھے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے نافرمان اور متکبر قوم سمود کو ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور رہتی دنیا تک مغرور بدعمال اور نافرمان لوگوں کو متنبہ فرما دیا، اور نہ صرف آخرت بلکہ دنیا میں بھی تمہارے لیے سخت ترین عذاب موجود ہے۔ قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہ پر مختلف انداز میں بیان کیا ہے، اس لیے ہم آپ کو قرآن مجید کے حوالے سے اس کی 3 صورتیں بتاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت صالح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ہیں۔ انہیں قوم سمود کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہ قوم بہت طاقتور تھی اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو حد الامکان سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ لیکن قوم سمود نے اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر ہمارے سامنے کے پہاڑ سے کوئی اونٹنی نکال کر دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی بھی نکال کر دکھا دی۔ جس پہاڑی سے اونٹنی نکلی اسے آج فج الناقہ کہا جاتا ہے۔ اس معجزے کے باوجود چند لوگوں کے علاوہ قوم سمود کی بڑی تعداد ایمان نہیں لائی، لیکن چونکہ انہوں نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس لیے وہ کسی قدر اس اونٹنی کا احترام کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے فیصلے کے بعد کنویں سے پانی پینے کی باری مقرر کر دی گئی۔ ایک دن اونٹنی کنویں کا پانی پیتی اور دوسرے دن قوم سمود کے لوگ، مگر آہستہ آہستہ انہوں نے اونٹنی کو ستانا شروع کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایسا کرنے سے منع کیا، لیکن ایک دن قوم سمود کے کچھ شریروں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب اللہ کا عذاب نازل ہوگا، چنانچہ انہوں نے بتا دیا کہ 3 دن میں اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ اس کے باوجود اس ضدی قوم نے توبہ کرنے کے بجائے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، جیسا اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں فرمایا، لیکن اللہ نے انہیں راستے ہی میں ہلاک کر دیا اور ان کا منصوبہ دھرا رہ گیا۔ آخرکار 3 دن گزرنے کے بعد شدید زلزلہ آیا اور آسمان سے ایک ہیبت ناک چیخ کی آواز نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اس طرح قوم سمود
سمود اپنی پوری طاقت و قوت کے باوجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور ان کی بستی قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر قرآن پاک میں متعدد مرتبہ فرمایا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی بن کر آئی ہے، اس لیے اسے آزاد چھوڑ دو، وہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے اور اسے کسی برائی کے ارادے سے چھونا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ایک دکھ دینے والا عذاب آ پکڑے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین پر اس طرح بسایا کہ تم اس کے ہموار علاقوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھروں کی شکل دے دیتے ہو، لہٰذا اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ ان کی قوم کے سردار نے جو بڑائی کے گھمنڈ میں تھے ان کمزوروں سے پوچھا جو ایمان لے آئے تھے، کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں؟ انہوں نے کہا، بے شک ہم اس پیغام پر پورا ایمان رکھتے ہیں جو ان کے ذریعے بھیجا گیا۔ لیکن دوسری طرف وہ مغرور لوگ کہنے لگے، جس پیغام پر تم ایمان لائے ہو اس کے تو ہم سب منکر ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہا، صالح اگر تم واقعی ایک پیغمبر ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ زلزلے نے آ پکڑا اور اپنے گھر میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اس موقع پر صالح نے ان سے منہ موڑ کر چلے گئے اور کہنے لگے، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہاری خیرخواہی کی، مگر افسوس کہ تم خیرخواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ ایک اور جگہ کتاب اللہ میں فرمایا گیا ہے کہ اور قوم سمود کے پاس ہم نے ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا، انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا، لہٰذا اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، یقین رکھو کہ میرا رب تم سے قریب بھی ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ جس پر وہ کہنے لگے، اے صالح، اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان اس طرح رہے ہو کہ تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھی، یعنی نبوت سے قبل حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم میں عظیم مقام رکھتے تھے۔ ان کی قوم نے ان سے کہا، جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو؟ جس بات کی تم دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں تو ہمیں ایسا شک ہے جس میں ہمیں اضطراب میں ڈال رکھا ہے۔ صالح نے کہا، اے میری قوم، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں اور اس نے مجھے خاص اپنے پاس سے ایک رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے، پھر بھی اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو کون ہے مجھے اللہ کی پکڑ سے جو بچا لے؟ لہٰذا تم بربادی میں مبتلا کرنے کے سوا مجھے اور کیا دے رہے ہو؟ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر آئی ہے، لہٰذا اسے آزاد چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اسے برے ارادے سے چھونا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں عنقریب آنے والا عذاب آ پکڑے۔ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اسے مار ڈالا۔ چنانچہ صالح علیہ السلام نے کہا، تم اپنے گھروں میں 3 دن اور مزے کر لو، اس کے بعد عذاب آئے گا، اور یہ ایسا وعدہ ہے جسے کوئی جھوٹا نہیں کر سکتا۔ پھر جب حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے انہیں اپنی خاص رحمت کے ذریعے نجات دی اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ یقیناً تمہارا پروردگار بڑی قوت، بڑے اقتدار کا مالک ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کا رستہ اپنایا ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا جس کے نتیجے میں وہ گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ ناظرین گرامی، بے شمار نعمتوں سے مالا مال سرزمین، سرسبز و شاداب مرغزاروں، ہرے بھرے لہلہاتے کھیت کھلیانوں، پھلوں اور پھولوں سے لدے باغوں کی سرزمین، کرۂ ارض پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے مالا مال، حسین و جمیل جنت نظیر، جس کے باسی اپنے مضبوط و توانا، قوت و طاقت سے بھرپور، طویل القامت جسم و جان کے بدولت دنیا میں منفرد مقام کے حامل، سنگلاف پہاڑوں کا سینہ چیر کر وسیع و عریض عالی شان محلات تعمیر کرنے کے ماہر اور فن سنگ تراشی میں ید اطولہ رکھنے والے، اپنے مال و دولت، شان و شوکت، جاہ و جلال، خوشحال اور شانہ طرز زندگی اور دنیا کے حاصل شدہ ہر نعمت کے سبب حد درجہ خود سرکش اور متکبر ہو چکے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت دے رکھی تھی، مگر نہیں تھی ان کی زندگی میں تو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع نہیں تھی، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔